اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا سبق ہے فعل مستقبل یا فعل آئندے۔ اس کے دو نام ہیں، فعل آئندے یا فعل مستقبل۔ فارسی زبان میں، ویسے انگریزی زبان میں یا دوسری زبانوں میں یہ جو زمانے ہیں یہ زیادہ ہوتے ہیں۔ ابھی مستقبل کے 4 زمانے ہوتے ہیں انگلش میں، اور فارسی میں یہ مستقبل کا صرف ایک زمانہ ہے بس۔ حال کے 2 زمانے ہیں اور ماضی کے 5 ہے، تو یہ ٹوٹل 8 ٹینسز ہو گئے، 8 زمانے ہو گئے، تو یہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ ابھی مستقبل کا صرف ایک ہی زمانہ ہے، اس کو کہتے ہیں فعل آئندے یا فعل مستقبل۔ اس کی تعریف کچھ یوں ہے، یعنی تعریف اس کی ہے، فعل مستقبل وہ فعل یا وہ کام ہے جو کہ آنے والے وقت میں پایا جاتا ہو یا آنے والے وقت میں وقوع پذیر ہو جاتا ہو۔ مذکورہ فعل کو فارسی میں فعل مستقبل یا فعل آئندے کہا جاتا ہے۔ مثلا اکرم بازار جائے گا اور وہ کتاب پڑھے گا۔ تعریف ایک بار پھر دہراتا ہوں، فعل مستقبل وہ فعل یا کام ہے جو کہ آنے والے وقت میں پایا جاتا ہو۔ مذکورہ فعل کو فارسی میں فعل مستقبل یا فعل آئندے کہا جاتا ہے۔ مثلا اکرم بازار جائے گا، وہ کتاب پڑھے گا۔ اس کی اردو میں پہچان ہے، یعنی اردو زبان میں مذکورہ زمانے سے تعلق رکھنے والے جملوں کے آخر میں گا، گے اور گی وغیرہ آتا ہے۔ مثلا وہ جائے گا، وہ جائیں گے، تو جائے گا، آپ جائیں گے، میں جاؤں گا اور ہم جائیں گے وغیرہ۔ فعل آئندے یا فعل مستقبل، ان کا بنانے کا جو طریقہ ہے، یہ میں فارسی والے ایکسنٹ میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر اردو میں ہم پڑھیں گے تو پھر فعل آئندہ آئے گا، لیکن فارسی میں اس کو آئندے پڑھا جاتا ہے۔ ادھر جو ہے پڑھتے وہ زیر کی جو ہے نا سینس میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، بنانے کا طریقہ یہ ہے، فاعل کے بعد لفظ خواہ استعمال ہوتا ہے، اور خواہ کے ساتھ فاعل یا ضمیر فاعلی کے مطابق شناسۂ صرفی جڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد آخر میں بنی ماضی یعنی نون حذف ہونے کے بعد مصدر کا بچا ہوا حصہ آتا ہے۔ شخص سوم مفرد کے ساتھ لفظ خواہ کے بعد دال، جبکہ شخصی سوم جمع کے ساتھ نون دال، شخصی دوم مفرد کے ساتھ یہ، شخصی دوم جمع کے ساتھ یہ دال، شخصی اول مفرد کے ساتھ میم اور شخصی اول جمع کے ساتھ یہ میم آتا ہے۔ اچھا، اس میں شناسۂ صرفی کی میں نے پہلے بھی بات کی ہے۔ یہ ضمیر کے مطابق جملے کے آخر میں یا درمیان میں فعل کے ساتھ ایک لفظ جڑ جاتا ہے، ایک حرف جڑ جاتا ہے، جو یہ نشاندہی کرتا ہے کہ کام کرنے والا جو ہے، یہ فاعل جو ہے یہ کس قسم کا ہے، یہ جمع ہے یا واحد ہے، جمع غائب ہے، واحد غائب ہے، یہ چیزیں جو ہے نا وہ انڈیکیٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ اور باقی جو ضمائر ہے، شخص سوم مفرد، شخص سوم جمع وغیرہ، یہ بھی میں آپ کو پہلے والے ایک جو ہے نا ایک لیکچر میں ہم بتا چکے ہیں، اور آپ ایک ترتیب سے ان کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پہلے والے لیکچر دیکھیں گے اور یہ بعد میں دیکھ لیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آگے اس کا ہے فعل آئندے یا فعل مستقبل کے جملے کی بناوٹ، کہ جملہ کس طرح بنتا ہے۔ نوٹ: رفتن مصدر ہے اور اس کا بنی ماضی رفت ہے، اور اس کے معنی ہے جانا۔ نیچے یہ سارے ہم نے اس کا فارمولہ بتایا ہوا ہے، یہ ڈسپلے کیا ہوا ہے سلائڈ کے اوپر۔ او خواہد رفت، ابھی یہ میں نے الگ الگ کر کے لکھا ہے تاکہ جس نے اگر ٹیکنیکلی سمجھنا ہو تو یہ اس طریقے سے بنتا ہے۔ آگے پھر پورا جملہ ہے، آگے ساتھ این بریکٹ جو ہے نا وہ ترجمہ بھی ہے۔ تو او خواہد رفت، وہ جائے گا۔ ایشان یا آنہا خواہند رفت، وہ جائیں گے۔ تو خواہی رفت، تو جائے گا۔ شما خواہید رفت، آپ جائیں گے۔ من خواہم رفت، میں جاؤں گا۔ ما خواہیم رفت، ہم جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد
اس کی گردانیں ہیں، فعل آئندی یا فعل مستقبل کی گردان ہے، پہلی گردان ہے مصدر ہے دویدن، اور اس کا بنی ماضی بنے گا دوید، یعنی نون ہم کاٹیں گے تو بنی ماضی بن جائے گا، اور اس کے معنی ہے دوڑنا۔ نیچے اس کے جملے بنے ہوئے، او خواہد دوید، وہ دوڑے گا، ایشان یا آنہا خواہند دوید، وہ دوڑیں گے، تو خواہی دوید، تو دوڑے گا، شما خواہید دوید، آپ دوڑیں گے، من خواہم دوید، میں دوڑوں گا، ما خواہیم دوید، ہم دوڑیں گے۔ اگلی گردان ہے مصدر ہے خریدن، اور اس کا بنی ماضی ہے خرید، یعنی نون کٹ جاتا ہے تو بنی ماضی بن جاتا ہے، جبکہ اس کے معنی ہے خریدنا۔ آگے جملے ہے اس کے، او خواہد خرید، او خواہد خرید، وہ خریدے گا، ایشان یا آنہا خواہند خرید، وہ خریدیں گے، تو خواہی خرید، تو خریدے گا، شما خواہید خرید، آپ خریدیں گے، من خواہم خرید، میں خریدوں گا، ما خواہیم خرید، ہم خریدیں گے۔ یہ فعل آئندہ کا جو آج کا سبق ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔